دنوں کا نہیں گھنٹوں کا کھیل رہ گیا۔ بڑی عید کا روایتی جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں میں رش۔ خریدار دیکھ کر بیوپاریوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ منہ مانگے داموں کی گردان، خریدار حیران پریشان۔ بھاؤ تاؤ بحث تکرار کا طوفان۔ خوبصورت بانکے سجیلے چھیل چھبیلے جانور دیکھنے کے شوق میں بچے بھی منڈیوں میں پہنچ گئے۔ مویشی منڈیوں میں رش، مال بردار گاڑیوں کی طویل قطار، آنے جانے والوں کو گھنٹوں کا انتظار۔ سی ٹی او منتظر مہدی کا سگیاں منڈی کا دورہ، اہلکاروں کو روڈ پر کھڑی گاڑیاں ہٹانے، راستے کلیئر رکھنے کا حکم۔ عید پر کلین لاہور کی مہم، شہر کو آلائشوں سے پاک رکھنے کے خصوصی انتظامات۔ شہریوں میں ویسٹ بیگ کی بڑے پیمانے پر تقسیم۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض نے لکشمی چوک پر ویسٹ بیگ تقسیم کا جائزہ لیا۔ مویشی منڈیوں میں بھی LWMC نے کیمپ لگا لیے، شہریوں کو مفت ویسٹ بیگ فراہم۔ عید منانے کے لیے پردیسیوں کی اڑان، لاری اڈے پر رش، کرائے ڈبل۔ واویلا کام آیا نہ منت ترلا، زائد کرایوں کی دھڑلے سے وصولی۔ زائد کرایوں پر وزیر اعلیٰ کا نوٹس، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ عید سے قبل آخری روز ضمانت کے لیے درخواستوں کا رش۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت 6 ججز سماعت میں مصروف رہے۔ سیشن کورٹ سے ضمانت منظوری پر جذباتی منظر، رہائی ملنے پر رہا ہونے والا عامر سہیل آبدیدہ ہو گیا۔ موسم ابر آلود ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ گرمی اور حبس کے ستائے لاہوریوں کو سکھ آ گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری ریکارڈ۔ بڑی عید پر لیسکو کا بڑا اعلان، عید کے تینوں روز لوڈ شیڈنگ کا ناغہ، نان سٹاپ پاور سپلائی کا وعدہ۔ بارشوں کی صورت فالٹ سے نمٹنے کے لیے اسپیشل ٹیمیں بھی مقرر، عملہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ گیس کمپنی کا بھی بلا تعطل گیس فراہمی کا فیصلہ، خصوصی ٹیمیں تشکیل دے۔ کمشنر کے لاہور بحالی پروجیکٹ پر کام کا آغاز۔ 29 سڑکوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب 11 کروڑ کا تخمینہ۔ لوئر مال کینال روڈ، ایبٹ روڈ، ایوان اقبال روڈ منصوبے میں شامل۔ لٹن روڈ، بانسا والا بازار، راوی روڈ، مولانا شوکت علی روڈ، بیدیاں روڈ بھی اپ گریڈ ہوگا۔ بلدیاتی ادارے بحال نہ کرنے سے متعلق سماعت، حکومت نے ہائی کورٹ میں جمع کرایا، جواب واپس لے لیا۔ اداروں کی بحالی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹیوں کا نوٹیفکیشن پیش کر دیا۔ اہم سماعت پر چیف سیکریٹری اور سیکریٹری بلدیات عدالت پیش۔ جسٹس عائشہ ملک نے پلان آف ایکشن پر عمل درآمد کے لیے 28 جولائی تک مہلت دے دی۔ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے فنڈز کے استعمال پر پابندی کا حکم بھی واپس۔ ترقیاتی فنڈز کے استعمال پر پابندی برقرار۔ بلدیاتی نظام کی بحالی کے عمل کا آغاز، سیکریٹری بلدیات نے اختیارات منتقلی کے لیے ڈویژن، ضلعی، تحصیل سطح پر ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ صوبائی سطح کی 6 رکنی ٹیم کے نگران سیکریٹری بلدیات خود ہوں گے۔ ٹیموں کو کام مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ درکار ہوں گے۔ فردوس عاشق اعوان کا مستعفی ہونے کا فیصلہ، معاون خصوصی مستعفی ہو کر سیالکوٹ الیکشن مہم میں حصہ لیں گی۔ الیکشن کمیشن نے حکومتی عہدہ رکھتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کے انتخابی مہم چلانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ غریب کی سواری پھر مہنگی، ہونڈا موٹر سائیکل کی قیمت میں اضافہ۔ CD70 2400 اضافے سے 86,900 روپے کی ہو گئی۔ 3,000 اضافے سے CD ڈریم 93,500، 70 پرائیڈ 1,20,500 روپے کی ہو گئی۔ CC 125 کی قیمت میں بھی 3,000 کا اضافہ، نئی قیمت 1,42,500، جبکہ CB 150 5,000 اضافے سے 2,64,000 کی ہو گئی۔ سینٹرل بزنس ہب کی تیاری، والٹن ایئرپورٹ اراضی مہنگے داموں فروخت کا فیصلہ۔ CBDA نے 5 قیمتی کمرشل پلاٹ نیلامی کے لیے رکھ دیے۔ فی مرلہ تعارفی قیمت 24 کروڑ مقرر، نیلامی 5 اگست کو ہوگی۔ ریونیو تخمینہ 23 ارب مقرر۔
شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بحال کرنے کی جانب پیش رفت، رواں سال ہی 200 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر لانے کا منصوبہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ 2 ارب 90 کروڑ کی اضافی گرانٹ کے لیے ڈٹ گئے۔ دانشگاہ یا کرپشن کی آماجگاہ، مستحق ذہین بچوں کے لیے بنائے دانش سکول بدعنوانی کا گڑھ بن گئے۔ شمالی پنجاب کے 4 سکولوں میں 1 ارب 59 کروڑ سے زائد کی بے ضابطگی کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ پنجاب اسمبلی میں پیش۔ ریکارڈ خراب ہونے کا ڈر، پولیس کا اندراج مقدمہ میں ٹال مٹول، بہانے بازیاں بڑھ گئیں۔ متاثرین نے مجبور آئی جی آفس سے آن لائن رجوع کر لیا۔ 8,500 شکایات پر مقدمہ درج کروا دیے گئے۔ دیگر معاملات پر آئی جی سیل کو 58,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن چھری تلے تو آئے گی۔ پولیس کی وردی میں ڈاکو گینگ گرفتار، گینگ لوٹ مار، جعلسازی اور چھینا جھپٹی کے 72 مقدمات میں مطلوب تھا۔ اسلحہ 2 لاکھ نقدی، 8 موبائل فونز برآمد۔ ابتدائی تفتیش میں سنگین وارداتوں کا اعتراف۔ تاج پورہ اسکیم میں چور چھا گئے، گھر کے باہر سے شہری قیمتی گاڑی سے محروم ہو گیا۔ غازی آباد پولیس کا اندراج مقدمہ میں ٹال مٹول۔ چائنا سے درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی ختم، خصوصی چھوٹ ملے گی۔ سی پیک کے جوائنٹ ورکنگ گروپ نے سفارشات پیش کر دی۔ ٹیکس چھوٹ کی سفارش صحت، تعلیم، زرعی شعبے کے لیے کی گئی ہے۔ سی پیک اتھارٹی نے بھی حمایت کر دی۔ حکومتی وعدے پورے ہوئے نہ دعوے، 25% اسپیشل الاؤنس ملا، نہ 10% ایڈ ہاک تنخواہ بڑھی۔ ایپکا ملازمین کا صبر جواب دے گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے احتجاج، اضافی تنخواہ کا وعدہ فوری پورا کرنے کا مطالبہ۔ عید سے قبل تنخواہیں نہ ملنے پر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رائیونڈ روڈ کے ملازمین کا احتجاج۔ سروسز ہسپتال کا صفائی عملہ 9 ماہ سے تنخواہ سے محروم، سنوائی کے باوجود انتظامی بے حسی برقرار، صفائی عملہ غیر یقینی کا شکار۔ عید سے قبل تنخواہیں نہ ملنے پر ایمرجنسی اور او پی ڈی کے سامنے احتجاج، فوری ادائیگیوں کا مطالبہ۔ محکمہ ایکسائز کی ناکہ بندی مہم کامیاب، 3 ہفتوں میں 1.25 ارب کا ٹوکن ٹیکس جمع۔ لاہور میں 70,000 گاڑی مالکان نے 65 کروڑ جمع کروائے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو پرائیویٹ کالجز سے الحاق کی اجازت غیر قانونی قرار، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی پالیسی مسترد کر دی۔ صرف منظور شدہ سب کیمپسز میں ہی داخلوں کی اجازت ہے، الحاق شدہ کالجز کی ڈگری غیر قانونی ہوگی، کمیشن نے خبردار کر دیا۔ قبر کشائی کی درخواست صرف قانونی وارث دے سکتا ہے، ہائی کورٹ فیصلے کی نقول پیش۔ قانونی نقطہ سامنے آنے پر مجسٹریٹ نے غیر متعلقہ درخواستیں خارج کر دیں۔ کوآپریٹیو سوسائٹیز میں شجرکاری مہم کا آغاز، ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں وزیر قانون راجہ بشارت نے پودا لگایا۔ تقریب میں سابق صدر سوسائٹی صاحبزادہ سیف الرحمان بھی شریک ہوئے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، ادائیگی کے دوران کورونا ایس او پیز کا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرف کی پریس کانفرنس، بولے اللہ پر توکل اور ویکسین کورونا سے نجات کے 2 ہی راستے ہیں۔ سی سی پی او آفس میں امدادی رقوم تقسیم کی تقریب، 163 اہلکاروں میں اسکالرشپ، جہیز اور انعامی رقم کے چیک تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ڈی آئی جی ساجد کیانی، ایس ایس پی ایڈمن وقار شعیب نے بھی شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ کی آج سالگرہ، سابق ایم این اے کی سالگرہ کے موقع پر لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات کا سلسلہ جاری۔ اور قومی ویٹ لفٹر طلحہ بٹ ٹوکیو اولمپک میں پاکستان کے لیے تمغے کی امید،
غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ویٹ لفٹر کو کانٹیننٹل کوٹا پر اولمپک میں شرکت کی اجازت ملی۔ طلحہ بٹ کو والد کی کوچنگ پر اعتماد، اپ سیٹ کرنے کے لیے پرعزم۔